العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد وأولى الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاءوا بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صلوات پڑھیں. خالق کائنات سے دعا ہے پروردگار بانیان کو جزائے خیر عطا فرمائے. سجاد حیدر ان کے سب گھر والوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس خاندان پہ اپنا رحم فرمائے. شاہد عمران ان دونوں کے اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے. ان کے والد کو اور ان کے دادا دادی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جتنے بھی اس گھر کے مرحومین ہیں پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. پروردگار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. شاہد عباس کی والدہ کو اللہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار ہماری نمازیں روزے نوافل تلاوت قرآن سحری افطاری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں سیرت آل محمد پہ چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. زمانے کے امام کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے. میں نے سورہ زمر کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے جس میں خالق فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. جو صدق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی دونوں متقی ہیں. یہ صدق لے کے کون آیا؟ جب اس آیت کی ہم نے تفسیر دیکھی تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاء بالصدق سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں اور والذی جاء بالصدق وصدق بہ سے مراد علی مرتضیٰ ہے. جس نے تصدیق کی جو ذکر لے کے آیا. جب معراج پہ گئے حضور جلوے دیکھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں ہم یہ جو ذکر اذکار کرتے ہیں یہ جو سجدہ اور رکوع کرتے ہیں یہ کیسے آیا کہاں سے آیا؟ تو امام فرماتے ہیں جب ہمارے جد پاک میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک منظر ایسی آئی کہ جبریل امین نے بھی جواب دے دیا کہ یا رسول اللہ بال برابر بھی میں آگے نہیں جا سکتا. حضور نے پوچھا جبریل کتنے نبیوں کو تو یہاں تک لایا ہے؟ تو جبریل نے کہا سوائے آپ کے یہاں تک کوئی نہیں آیا. کسی کی معراج دور تک محدود ہے, کسی کی معراج تخت ہوا میں چل رہا ہے. آج تک یہاں کوئی نہیں آیا. اور پھر حضور خود چلے, جلوہ دیکھا تو حضور نے رکوع کیا, اللہ اکبر کہا, پھر ایک اور جلوہ دیکھا
پہلا آسمان عبور کیا تو پھر دیکھ کر اللہ اکبر کہا، دوسرا آسمان عبور کیا پھر اللہ اکبر کہا، تیسرا آسمان عبور کیا پھر اللہ اکبر کہا، ساتواں آسمان عبور کر کے 7 تکبیریں حضور نے پڑھی، جو 7 تکبیریں سنت ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر آپ کہہ سکتے ہیں، بے شک نماز جاری نہ کریں، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر۔ اس کا عملی مشاہدہ بھی حضور نے کروا دیا۔ ادھر حسین ساتھ کھڑے تھے، حضور چاہتے تھے حسین جماعت میں با جماعت مل جائیں، اللہ اکبر کہا حسین نہیں ملے، پھر اللہ اکبر کہا حسین نہیں ملے، پھر اللہ اکبر کہا حسین نہیں ملے، پھر اللہ اکبر کہا حسین نہ مل سکے۔ 7ویں مرتبہ جب اللہ اکبر کہا تو حسین نے 7 اللہ اکبر کہا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا، پھر حضور کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر نماز شروع نہیں کی، پھر کہا اللہ اکبر، پھر نماز شروع نہیں کی، پھر کہا اللہ اکبر، پھر نماز شروع نہیں کی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جناب علی علیہ السلام جب 7ویں مرتبہ تکبیر کی آواز کہی تو علی نے آواز دی اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی۔ یا علی کیا بات ہوئی کہ میں تیرا انتظار کرتا رہا تو آیا نہیں؟ تو علی فرماتے ہیں جب میں مسجد میں آیا مجھے پانی نہیں ملا، نہ گھر سے ملا نہ مسجد میں پانی ملا، میں پانی کے انتظار میں تھا، آپ اللہ اکبر کہتے جا رہے تھے، جبریل امین کوثر سے پانی لے کے آئے۔ میں نے وضو کیا اور میں جماعت میں مل گیا۔ وہ جو صدق لے کے آیا اور جس نے تصدیق کی وہی برابر کے، دونوں برابر کے متقی ہیں۔ دیکھو نا، پرہیزگار بن جانا آسان ہے۔ پہلی سٹیج مسلمان کی ہے، پھر مومن کی ہے، مومن کے بعد پھر متقی کی سٹیج آتی ہے۔ اپنے آپ کو پاک کر لینا، متقی بن جانا، احتیاط پہ عمل کرنا، تمام واجبات کو ادا کرنا، یہ آسان ہے، مگر امام المتقین بننا مشکل ہے۔ جس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں وہ امام المتقین ہے۔ ہر شعبے میں جناب علی علیہ السلام ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر سخاوت میں دیکھو تو اس کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے، اگر عبادت کا دیکھو اس کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے، اگر جہاد کرتے ہیں تو اس کا ذکر بھی قرآن کرتا ہے۔ صرف علی کا ذکر نہیں کرتا بلکہ علی جس سواری پہ بیٹھ جائے اس سواری کا ذکر بھی کرتا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، قسم ہے ہانپ کر دوڑنے والوں گھوڑوں کی اور جو ان کے سموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں اس کی قسم ہے۔ خالق کائنات جب قسم کھاتا ہے، قسم کسی عظمت والی شے کی کھائی جاتی ہے۔ جب گھوڑے پہ علی سوار ہو جائے اور وہ پتھروں سے ٹکرا کے اس سے چنگاریاں نکلے، اس کی بھی قسم خدا کھاتا ہے۔ سواری کیسی علی کی؟ سواری کمزور ہے، علی کی سواری کمزور ہے۔ کسی نے کہہ دیا یا علی سواری آپ کی یہ جو گھوڑا ہے، یہ خچر، یہ بڑا کمزور ہے، آپ جنگ کرتے ہیں، آپ شجاع ہیں، آپ تلوار چلاتے ہیں، مگر گھوڑا ہمیں کمزور دکھائی دیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مجھے یہی گھوڑا گوارا ہے، اس لیے کہ نہ تو میں نے کسی بھاگنے والے کا پیچھا کرنا ہے نہ میں نے بھاگنا ہے۔ تیز رفتار گھوڑا تو اسے چاہیے
جس کا ارادہ بھاگنے کا ہو، لیکن علی تو فرماتے ہیں کہ موت علی ابن ابی طالب کے بیٹے پہ آ پڑے یا ابی طالب کا بیٹا موت پہ جا پڑے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ جنگ صفین میں جناب محمد حنفیہ کو بھیجا، انہوں نے حملہ کیا، پانی پلایا، واپس آئے، شربت پیش کیا، شاباش دی، بیٹا پھر جاؤ، پھر حملہ کیا، پھر محمد حنفیہ لوٹے، پھر شربت پلایا، پھر شاباش دی، پھر واپس آئے، پھر شربت پلایا، پھر شاباش دی، اور پھر فرماتے ہیں اے بیٹا یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، اب میری جنگ دیکھو۔ اب علی گھوڑے پہ سوار ہوئے، علی نے حملہ کیا، فوجیں بھاگنے لگی، چکی چلنے لگی، سر اڑنے لگے۔ یہ تو جنگیں آخری وقت کی، لیکن امیر شام کو نہج البلاغہ میں موجود ہے، خط لکھتے ہیں کیوں امیر شام سن، آج بھی میرے ہاتھ میں وہی ذوالفقار ہے اور وہی طاقت اس ہاتھ میں ہے۔ کسی نے پوچھا یا علی کھانا تو آپ بہت معمولی کھاتے ہیں، جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے سے توڑ کے کھاتے ہیں، خیبر کیسے اڑا دیا؟ فرمایا وہ میں نے اپنی بدن کی طاقت سے نہیں اڑایا بلکہ قوت ربانیہ سے اڑایا ہے۔ ہاتھ ید اللہ ہے۔ تو جناب علی علیہ السلام حملہ کر کے پلٹے، اپنے بیٹے کے پاس آئے، آگے کا بیٹا سن، جیسے تو نے جنگ کی علی کے بیٹے ایسے ہی جنگ کرتے ہیں، اور جیسے میں نے جنگ کی ابو طالب کے بیٹے ایسے جنگ کرتے ہیں۔ شجاعت میں بھی نام ہے۔ وہ حضرت طالوت کو بنایا نا خلیفہ، سردار بنا دیا قوم کا، انہوں نے کہا یہ غریب آدمی ہم میں سے کوئی بناتے، لیکن حضرت داؤد نے بتلایا کہ خالق نے چنا ہے، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ علم میں اور جسم میں یعنی شجاعت میں اور علم میں یہ تم سب سے بہتر ہے، اس لیے اسے سردار بنایا ہے۔ میں کہوں گا طالوت غریب خاندان کا ہوتے ہوئے اگر علم اور جسم میں فوقیت رکھتا ہے تو اسے سرداری ملتی ہے۔ اگر بنی ہاشم کا ثبوت علی، ابو طالب کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، محمد مصطفیٰ کا ابن عم، اگر شجاعت میں اور علم میں حیثیت رکھتا ہے تو کتنی کمال کی بات ہے۔ دو دروازے اس پہ کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، دو باب۔ اگر علی کا علم دیکھنا ہو تو انا مدینۃ العلم والی بابها، اگر علی کی شجاعت دیکھنی ہو تو پھر باب خیبر کو دیکھو۔ شجاعت علی کے پاس ایک علم ہے، ایک شجاعت ہے۔ علی کے علم کا وارث حسین، علی کی شجاعت کا وارث عباس۔ یہ منبر علم کی میراث میں آیا، یہ علم شجاعت کی میراث میں آیا۔ علی کے ماننے والے اسلام کی سربلندی چاہنے والوں کی دو نشانیاں ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے پاس منبر بھی ہے، ہمارے پاس علم بھی ہے۔ یہ علم کا پتہ بتلاتا ہے وہ
وہ شجاعت کا آج بھی پتہ بتلا رہا ہے، وہ پنجہ موجود ہے۔ جب قائد اعظم نے پاکستان بنانے کے بعد سلامی دی گئی نا محمد علی جناح قائد اعظم کو، تو جو علم لہرایا گیا اس پہ پٹکا بھی ہے اور اس پہ پنجہ بھی موجود ہے۔ یہ بعد میں ہٹا دی گئی یہ باتیں، پہلے علی حیدر اور یا علی کہا جاتا تھا، پھر ایسی ایسی حکومتیں آئیں، لیکن حضور فرماتے ہیں اے علی اگر سمندر سیاہی بن جائے اور اشجار قلمیں بن جائیں، زمین و آسمان ورق بن جائیں اور جن و انس لکھنے بیٹھ جائیں، یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں مگر تیرے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا علی کے فضائل جانتے ہو؟ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا 10,000 فضائل علی کے میں جانتا ہوں۔ فرمایا صرف 10,000؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 30,000 فضائل علی کے میں جانتا ہوں۔ 300 آیتیں علی علیہ السلام کی شان میں آئیں، قرآن کی 300 آیتیں، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن آل محمد کا قصیدہ ہے۔ دنیا تب عمل کرتی ہے جب آیت آ جاتی ہے، آل محمد عمل پہلے کرتے ہیں، آیتیں بعد میں آتی ہیں۔ مسکینوں یتیموں کو کھانا پہلے دیا، سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت بعد میں آئی۔ تو جناب علی علیہ السلام جنت البقیع کی طرف سے نکلے، نماز عشاء پڑھی، عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑا اور بسم اللہ کی تفسیر ہونے لگی۔ تو ابن عباس نے کہا یا علی صبح صادق ہو رہی ہے، تھوڑی دیر بعد سورج طلوع ہو جائے گا اور سورہ الحمد کی تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ مولا فرماتے ہیں کہ 70 اونٹوں کا بار ہو جائے اگر میں سورہ حمد کی تفسیر کروں۔ پھر مختصر بتلاتے ہیں، سنی ہوئی ہے باتیں آپ کی، نتیجہ نکالنا ہمارا کام ہوتا ہے۔ مختصر بتلاتے ہیں کہ 104 صحیفوں کا علم قرآن میں ہے، 4 کتابوں میں ہے، توریت میں، زبور میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور ان 4 کتابوں کا علم قرآن میں ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ اس کی بے میں ہے، اور بے کا خلاصہ نقطے میں ہے۔ فرماتے ہیں نا نقطہ تو تحت الباء، وہ بے کے نیچے نقطہ میں ہوں۔ آج جو کمپیوٹر چلاتے ہیں، جو جدید آلات کا استعمال کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بات نقطے سے شروع ہوتی ہے، ڈاٹ سے بات شروع ہوتی ہے۔ الف بھی لکھنا ہو تو پہلے نقطہ لکھنا پڑتا ہے، نقطہ لگانا پڑتا ہے، اور سائنسدانوں نے اس نقطے کا وزن بھی بتلا دیا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں علماء نے لکھا کہ اگر علی کو بکھیر دیا جائے علم کو تو قرآن بنتا ہے، اگر قرآن کو سمیٹ لیا جائے تو پھر نقطے کی شکل میں ہے تو علی بنتے ہیں۔ اگر قرآن کسی بہترین خوبصورت انسان کی شکل میں ہوتا تو یا محمد مصطفیٰ ہوتے یا علی مرتضیٰ ہوتے۔ جب علی آئے نا ہاتھوں پہ حضور کے تو قرآن سنایا، سورہ مومنون سنائی۔ ایک مولوی نے اعتراض کر دیا کہ علی کو بڑھاتے ہیں، کہ علی نے تو قرآن آتے ہی سنا دیا،
معاذ اللہ حضور نے نہیں سنایا تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ رسول خدا کو ماحول میسر نہیں آیا، ورنہ وہ بھی سناتے۔ علی کو ایسے ہاتھ ملے جو قرآن پہ جن کے سینے پہ اترا ہے۔ جب حضور کے پاس لوگ آتے تھے سوال پوچھنے، یا رسول اللہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، تو حضور خاموش ہو جاتے تھے، جبریل کا انتظار ہوتا تھا، وحی آ جاتی تھی، پوری سورہ کہف آ گئی۔ قرآن جس کی تعریف کرنا چاہتا ہے، جو اس کا اطاعت گزار ہے، جو اس کا مطیع ہے، جو اس کا فرما بردار ہے، جو اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ اصحاب کہف نہ ان کا نام بتلایا، نہ ان کا کوئی عہدہ بتلایا، نہ وہ ولی ہے، نہ ان کے پاس نبوت ہے، نہ ان کے پاس امامت ہے، وہ صرف خدا کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ اور خالق نے کیا انتظام کیا کہ ایک غار میں انہیں نیند آ گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ سورج بھی غار سے کترا کے گزرتا ہے۔ یہ اصحاب کہف ہے، کوئی نبی امام نہیں ہے۔ اور وہاں سے جنت سے ہوائیں آتی ہیں، اس غار میں سوئے ہوئے ہیں اصحاب کہف۔ امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف جب تشریف لائیں گے تو وہ اصحاب کہف بھی آئیں گے، سلمان بھی آئے گا، ابو ذر بھی آئے گا، منہال بھی آئے گا، حبیب ابن مظاہر بھی آئیں گے۔ پرانے لوگ، اس دور کے لوگ، ہر امام کا ساتھی موجود ہوں گے۔ جب امام کی زیارت کریں گے تو سلمان کہے گا یہ تو میرے نبی محمد مصطفیٰ ہیں۔ ابو ذر کہے گا یہ تو علی مرتضیٰ ہے۔ حبیب کہے گا یہ تو حسین ہے۔ منہال کہے گا یہ تو سید الساجدین ہے۔ ابو بصیر کہے گا یہ تو امام محمد باقر ہے۔ ہر امام کے صحابی یہ کہیں گے۔ پھر ایک مولوی آج کہہ رہا تھا کہ جب امام مہدی آئیں گے، ہماری کتابوں نے وہ کہتا لکھا ہے عیسیٰ بھی آئیں گے، لیکن کنٹرول عیسیٰ کے پاس ہوگا، امام مہدی کے پاس نہیں ہوگا۔ تو علامہ امین شہیدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً جواب دیا، انہوں نے کہا کہ پوری تاریخ اسلام کی کتابوں میں کیا 12واں امام مہدی کو نہیں کہا جاتا؟ سب نے اقرار کیا کہ کہا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ بطور نبی نہیں آئیں گے بلکہ بطور گواہ آئیں گے۔ کنٹرول امام مہدی کے پاس ہوگا۔ سبحت الارض والسماء، اس دنیا میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی جب امام تشریف لائیں گے۔ ہر امام نے امام زمانہ کے بارے میں بتلایا ہے، اور ہماری مجلسوں میں بھی خاص کر ہمارے امام موجود ہیں۔ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال سے آگاہ ہیں، ہمارے مساکن سے، ہماری رہائش گاہوں سے آگاہ ہیں، اور ہماری معرفت اتنی ہی جناب تقی بہجت فرماتے ہیں۔ اور آیت اللہ سیستانی سے بھی میں نے سنا ہے کہ امام ہمیں دیکھتے ہیں، ہم امام کو نہیں دیکھتے۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ فرماتے ہیں ہمارے گناہ مانے ہو جاتے ہیں، پردہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے ایک عالم تھے، وہ خواہش کرتے تھے امام زمانہ آ جائیں تو میں ان سے ملوں، میں ان کی زیارت کروں، میں ان سے باتیں پوچھوں۔ وہ موجود تھے کہ ایک غلام آیا مولا کا، اس نے آ کے کہا امام تشریف رکھ رہے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں، آؤ۔ تو وہ کہتے ہیں میں تو ان کا سامنا نہیں کر سکتا، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ہماری تیاری ہے کہ ہم امام کا سامنا کریں۔ ہم ہر بندے کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ہم علماء کے سامنے بولتے ہیں، ہم علماء کی
تقاریر میں اور تحریر میں ہم کجیاں نکالتے ہیں، مگر جرت نہیں کسی کی کہ امام کے سامنے آنکھیں بھی اٹھا سکے۔ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں ایک پرچم کے نیچے آنا ہوگا۔ تشیع پہ بھی اس وقت بڑا وار ہو رہے ہیں، دنیا سازشیں کر رہی ہے، دشمن چاہتا ہے کہ ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کی طاقت ختم کر دی جائے۔ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے محمد علی مرزا چینل پہ بیٹھ کے کہتا ہے شیعہ میں دہشت گرد نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ان کے مراجع ہیں، ان کا ایک نظام ہے، یہ اپنے مجتہدین کے تابع ہیں، نہ وہ دہشت گردی کا حکم دیتے ہیں نہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ ہندوستان میں ڈاکٹر کلب صادق کی میں نے تقریر سنی، انہوں نے کہا کہ ایک شیعہ نوجوان کو دکان تھی اس کی، وہ دکان خالی کرانے کے سلسلے میں کچھ کاغذ اس کی دکان میں پھینک دیے اور پھر اسے پکڑوا دیا کہ یہ دہشت گرد ہے، اگروادی ہے، یہ حکومت کے مخالف ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ کیس چلا، پولیس کے پاس کیس تھا، اس ضلع کا جو ایس پی تھا اس نے دیکھا، اس نے کہا نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے نام بتایا، شیعہ والا۔ کہ کس مسلک میں ہو؟ اس نے کہا ہم حسینی ہیں، ہم اثنا عشری ہیں، ہم فقہ جعفریہ پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم تو آزادار ہیں۔ تو ایس پی نے وہ کیس خارج کر دیا۔ اس نے کہا میرا مشاہدہ ہے کہ کوئی آزادار دہشت گرد نہیں ہوتا، کیونکہ علی کے ماننے والے ہیں۔ ہم خود رو پودے نہیں ہیں کہ کسی نہر کے کنارے خود رو پودے آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے آپ ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پھلدار پودا، اسے مالی اس کی کانٹ چانٹ کرتا ہے، اسے پانی دیتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر پھل لگتا ہے۔ ہمارا امام موجود ہے، ہمارے 11 امام جو اس دنیا سے بظاہر تشریف لے جا چکے ہیں وہ بھی زندہ ہیں، وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں پڑھ کے دیکھیے، خالق فرماتا اللہ اور اس کا رسول اور مومنون ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی تشریح علماء نے کی، مومنون سے مراد عام مومن نہیں، ائمہ طاہرین مراد ہے، ائمہ طاہرین مراد ہیں ان مومنون سے۔ خدا را اگر ہم مومن ہیں تو پھر ہمیں سچا بھی ہونا چاہیے، پھر ہمیں نمازی بھی ہونا چاہیے، پھر ہمیں عزادار بھی ہونا چاہیے۔ تم جس چوک میں، جس بازار میں تم ماتم کرو گے، دنیا کہے گی بڑے سچے اور ایماندار لوگ ہیں۔ اگر یہ عزاداری کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہے۔ اگر ہمارے کردار میں کجی آ گئی، امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث ننگوار نہ بننا، ہمارے لیے زینت بننا، اس لیے کہ ہم کہلاتے ہیں مومن۔ مومن نے کہاں کھڑے ہونا ہے؟ حضرت موسیٰ کا قصہ پڑھو، خالق فرماتا ہے کہ انہو من عبادنا المومنون، مومن بندوں میں سے تھے۔ سلام علی ابراہیم، ہمارا سلام ابراہیم پر، انہو من عبادنا المومنین، وہ مومنین میں سے تھے۔ سلام علی نوح فی العالمین، ہمارا سلام و نوح پر عالمین میں۔ انہو من عبادنا المومنین، وہ مومن بندوں میں سے تھے۔ انبیاء کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تمہیں، اتنی تو ہماری حیثیت ہو کہ ہم انبیاء کے ساتھ کھڑے ہونے سے تو غنیمت ہے۔ یہ تو مشکل بات ہے، آل محمد کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، میثم تمار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ میثم کا روزہ ہم نے دیکھا، ایک طرف سردار کا روزہ ہے نجف میں، کوفے میں میثم تمار کا روزہ ہے۔
جو وہاں پہ سلام کرتا ہے وہی یہاں پہ آ کے سلام کرتا ہے۔ اس علی کا تو یہ غلام ہے، مگر ہمارا یہ بھی سردار ہے۔ اگر ہم میثم کی نقش قدم پہ چلیں پھر بھی کامیاب ہیں، اگر ابو ذر کے نقش قدم پہ چلیں پھر بھی کامیاب ہیں۔ حضرت ابو ذر دوپہر کا وقت تھا، گھر سے نکلے، ادھر سے علی علیہ السلام نکلے، ایک درہم مولا علی کے پاس تھا، پتہ نہیں قرضہ لیا کسی سے تاکہ بچوں کے لیے کچھ لاؤں، گھر میں فاقہ تھا۔ ادھر سے مقداد نکلے، مقداد کیسے آئے ہو؟ مقداد نے کہا میں نے چاہا میں باہر آ کے ہوا لوں، کہ نہیں مقداد اصل بتلاؤ کس طرح باہر نکلے؟ کہ بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، مجھ سے دیکھا نہیں گیا اس لیے میں گھر سے آ گیا ہوں۔ فرمایا وہ مٹی کا ایک ڈھیلا مجھے دو۔ مقداد نے مٹی کا ایک ڈھیلا دیا، جناب علی علیہ السلام نے ہاتھ میں پکڑا، سونا بن گیا۔ کہا جاؤ اسے فروخت کرو، اپنے بچوں کے لیے کچھ مال لے جاؤ۔ مقداد نے تھوڑا سا توڑا سونا، باقی پھینک دیا، وہ پھر مٹی بن گیا۔ تھوڑا سا سونا لے کے چلے تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں سارا ہی لے جاتے، سارا ہی بیچ لیتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا فکر ہے جس کا امام علی ابن ابی طالب جس کا امام علی ابن ابی طالب ہے، جس کے غلام اسوہ محمد مصطفیٰ اور اسوہ علی کو پیش کر رہے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، نوف بکالی سے کہتے ہیں سو گئے؟ کہ مولا میں نہیں سویا، آپ جو نہیں سوئے، رات کو دیواریں پکڑ پکڑ کے ہم تو اچھے ماحول میں مسجد میں نہیں آ سکتے۔ ایک چھوٹی سی بچی نے تقریر کی، اس نے کہا تم کہتے ہو لوگ مسجد میں نہیں آتے، کیسے آئیں جب انہیں اللہ توفیق ہی نہیں دیتا؟ اللہ توفیق دے گا تو آ جائیں گے۔ یہ ایک بندہ تھا، شیطان نے اس کے کان میں کہہ دیا بڑی عبادت کرتے ہو، کبھی اللہ نے تجھے کہا ہے کہ بہت تو عبادت کرتا ہے، میں تجھ سے بڑا راضی ہوں؟ اس نے کہا کبھی بھی نہیں کہا۔ اس نے عبادت چھوڑ دی، نماز بھی چھوڑ دی، تسبیح چھوڑ دی، بس فارغ ہی رہتا تھا۔ ایک دن کوئی فرشتہ آیا، اللہ نے بھیجا، اس سے پوچھا ہے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتا ہے میں نے تو بڑی عبادت کی لیکن کبھی کوئی اللہ نے آواز ہی نہیں دی مجھے۔ تو فرشتے نے کہا یہ جو تم نماز پڑھتے تھے یہ اس کی تائید سے پڑھتے تھے، اس کی تم پہ نظر تھی۔ امام سید الساجدین فرماتے ہیں کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے اسے عبادت میں مزہ دیتا ہے، عبادت کی لذت ادا کر دیتا ہے۔ وہ سورہ رحمان پڑھ کے دیکھیے کہ جب وہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اور 7ویں پارے کی پہلی آیت، روتے وہ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ ایسے نہیں کوئی رو سکتا، رونا بھی ایک۔ امام سے کسی نے پوچھا مولا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میرے آنسو آ جاتے ہیں، مجھے رونا آتا ہے، تو امام نے فرمایا جس وقت تیرے آنسو آ جاتے ہیں تجھے رونا آتا ہے وہ تیری سے طرف سے نہیں، وہ الہام ہوتا ہے، وہ تجھے تائید ہوتی ہے۔ تیری عبادت یا تیرے عمل کو اللہ پسند کرتا ہے اور تیری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حدیث کے ساقی آپ اسناد پڑھیں کہ اگر مچھر کا پر بھی حدیث کے ساتھ پڑھنے والے سے تر ہو جائے تو تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہم تو جب حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم یہیں ہوتے ہی نہیں، ہماری نظر تو اس مٹھائی پہ ہوتی ہے، برفی پہ، لڈو پہ، کب ختم ہو۔ زیادہ مومنین یہی انتظار کرتے ہیں مجلس ختم ہو، کب ختم ہو، لمبی ہو گئی۔
ذاکر کچھ نہ پڑھ سکا، عالم سب کچھ بھول گیا، بھولتا نہیں ہے۔ جو باتیں آپ کی قسمت میں ہیں وہ آپ تک پہنچ جاتی ہیں، ضروری باتیں۔ کہتے ہیں جی اس ممبر سے تو فضائل بیان کرو، ہاں تو نماز کا کام ہے یا روزے کی بات کرنی ہے یا صدقات پہ خیرات پہ تو مسجد میں کرو، مسجد کے محراب میں کرو، وہ ممبر وہاں ہے، یہ ممبر فضائل کا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب حسین کے لیے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، تو مسجد کا ممبر تھا یا علیحدہ لگایا تھا؟ جہاں سے نماز بتلائی اسی ممبر سے حسین کو دکھلایا، جس ممبر سے نماز بتلائی، روزہ بتلایا، حج بتلایا، زکوٰۃ بتلائی، اسی ممبر سے بتلایا کہ فاطمہ تو بسط منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ پھر فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ لیکن نہج البلاغہ میں بار بار فرماتے ہیں میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اپنے اندر اپنے آپ کو منظم رکھو، اپنے امور کو درست رکھو، خبردار۔ جو آخری خطبہ دیا، جو خطوط میں ملتا ہے، جو آخری پیغام دیا مولا علی نے اس ضرب 19 کی ضرب کے بعد، اس میں فرماتے ہیں اے میرے بیٹو، وہ بیٹے تو معصوم ہیں، بیٹے تو معصوم الخطا ہیں، بیٹے تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بیٹے تو کردار کے کمال پہ ہیں۔ ان بیٹوں کے توسل سے علی نے اپنے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے پیغام دیا ہے۔ فرماتے ہیں خبردار، قرآن میں کوئی تم پر سبقت نہ لے جائے، مسجد کو خالی نہ چھوڑنا، مسجد کو آباد رکھنا۔ اور میں نے علماء سے سنا ہے کہ بہترین خطیب ہے وہ، بہترین پیش نماز ہے وہ جو وہاں بیٹھ کر ماتمی عزادار پیدا کرے، اور بہترین خطیب ہے جو یہاں بیٹھ کر نمازی پیدا کرے۔ دونوں چیزیں بین بین ہیں۔ سید الساجدین نے 35 سال عبادت بھی کی، 35 سال عزاداری بھی کی، نہ عزاداری کو چھوڑا نہ عبادت کو چھوڑا۔ عزاداری ہر وقت ہے اور نماز بر وقت ہے۔ نماز کا وقت مقرر ہے، عزاداری کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب مرضی کر لو۔ لیکن ایک اور بات سنو کہ نماز کا وقت اللہ نے معین کیا ہے، عزاداری کا وقت تم معین کرتے ہو۔ کب مجلس ہوگی، کتنے وقت تک ہوگی، کس نماز تک ہوگی، صلوات پڑھے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ہم بہترین نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، یہ بدن کی زینت ہے، اور نماز نفس کی زینت ہے۔ اگر نماز کو تم نے میں پرفیوم شامل کرنا ہے تو پھر نماز کے ساتھ نوافل ہیں۔ جیسے کسی کو کھانا پیش کرو، کھانا تو ہوتا ہے سالن، چاول، ایسے ہی ہوتا ہے نا، یا روٹی ہے، ساتھ لوازمات ہوتے ہیں، یہ جی سلاد ہے، یہ چٹنی ہے، یہ اچار ہے، یہ سیلڈ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح نماز
تو صبح کی 2 رکعت ہے، مگر 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے جو ہم نے پہلے ادا کرنے ہیں، اس کا بے انتہا ثواب ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب حشر کا میدان ہوگا اور بندے کی نمازیں شاٹ ہو رہی ہوں گی، بھئی نمازیں تھوڑ گئیں، عمر ہوئی ہماری 60 سال، 15 سال نکل گئے پہلے بچپن کے، بالغ ہونے کے بعد پھر اعمال لکھے جانے لگے، اب 45 سال رہ گئے، 22 سال ہم سوئے رہے، 22 سال میں راتیں بھی ہیں، ہمارا سونا بھی ہے، 22 سال کی عبادت میں چلو 5 سال کی عبادت ہم نے نہیں کی، 17-18 سال ہم نے عبادت کی، تو حشر کے میدان میں آواز آئے گی ان کے نوافل ملا دو، جو نوافل انہوں نے پڑھے ہیں وہ ساتھ ملا دو، پھر نمازیں پوری ہو جائیں گی، پھر نمازی کی روزی فراخ کی جاتی ہے، نمازی کے چہرے پہ نور دے دیا جاتا ہے، نمازی کا احترام اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، اے میرے بندے تو چھپ کے میری عبادت کر، مجھے چھپ میرے سامنے گڑ گڑاؤ، میں دنیا میں لوگوں کے سامنے تیری عزت بنا دوں گا، تو چھپ کے گناہ کر، کوئی نہ دیکھے، تو چھپ کے گناہ کر، شیطان دنیا کو بتلا دے گا، لوگ تجھے ذلیل کریں گے۔ یہ عزت جو ہے یہ اللہ کے ہاں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ان کا فرمان ہے کہ لوگ عزت بادشاہوں کے دروازوں پہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سینیٹر کو مل لیں گے، ساتھ فوٹو ہو جائے گی، کسی صدر کو، وزیر اعظم کو مل لیں گے، وزیر اعظم ہاؤس میں چلے جائیں گے تو ہماری بڑی ایک عزت بن جائے گی۔ عزت وہاں نہیں ہے، مولا علی فرماتے ہیں عزت اللہ کے ہاں ہے، اور اس نے اپنے ولی بندوں میں چھپا دیے ہیں۔ کسی کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے تم تو حقیر سمجھو مگر اللہ کی نظر میں بہترین ہو، وہ اللہ کا ولی ہو۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا، اور تنہائی 2 چیزیں ہیں، ایک گوشہ نشین ہو جانا، دنیا سے الگ ہو جانا، کسی سے رابطہ ہی نہ رکھنا، ایک ہے خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا، میرا لباس بہترین، میری گفتگو بہترین، میرا کھانا بہترین، میرا گھر اچھا، خود پسندی۔ امام فرماتے ہیں کہ تنہائی پسند کر لے مگر خود پسندی نہ کر۔ قبلہ صاحب بس آنے ہی والے ہیں، تو میرے مولا کو ضرب لگ گئی، مختصر مصائب پڑھوں گا قبلہ کے آنے تک۔ ساری رات عبادت میں مشغول رہے، آسمان کی طرف دیکھتے۔ بی بی ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میرے بابا آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر ریش مبارک پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے یہی وہ صبح ہے۔ جو میرے حبیب نے مجھے بتلائی تھی۔ پھر فرماتے ہیں یہ نہیں کہا یا اللہ یہ مصیبت مجھ سے ٹال دے، علی دعا کرتے تو ٹل نہ جاتی، فرماتے پروردگار موت سے میری ملاقات کو مبارک قرار دے، یہ جو میں تیری طرف آ رہا ہوں یہ میرے لیے مبارک ہو۔ پھر گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، بس ضرب لگی۔ علماء کہتے ہیں اسی قالین پہ کونے پکڑ کے اٹھایا، اٹھا کے گھر لے آئے۔ جب گھر لے آئے حسن سے کہا حسن بیٹا رونا نہیں ہے، مکمل مصائب قبلہ صاحب پڑھیں گے۔
حسن بیٹا رونا نہیں ہے، حسین بیٹا تم نے نہیں رونا، عباس بیٹا تم نہ رونا، محمد انفیہ نہ رونا، میں دیکھ رہا ہوں یہ تیرے نانا آ گئے ہیں، یہ تیرے بابا، یہ تیرے ماں فاطمہ زہرا آ گئی ہیں مجھے لینے کے لیے، خدیجۃ الکبریٰ آئی ہے، بیٹا میں اچھے لوگوں میں جا رہا ہوں، اور سب کو رونے سے منع کرنے والے جب گھر میں داخل ہوئے تو بی بی زینب کو دیکھا تو علی رونے لگے، کہتے ہیں کہ امام حسن نے سر مولا کے سینے پہ رکھ دیا، حسین نے رکھ دیا، اس وقت فرماتے ہیں میرا 2 سال کا علی کہاں ہے؟ سید سجاد پاس کھڑے تھے، امام سجاد کو بلایا جو مولا علی علیہ السلام کے سامنے تھے، سید سجاد کو پیار کیا، ایک آنکھ پہ بوسہ دیا، دوسری آنکھ پہ بوسہ دیا، مولا آپ اس بیٹے کی آنکھیں کیوں چوم رہے ہیں؟ کہ یہی وہ بیٹا ہے جو کوفہ اور شام کے بازاروں میں میری بیٹیوں کے ننگے سر کو دیکھے گا۔ پھر کہا زینب تجھے بازاروں میں جانا ہوگا، زینب صبر کرنا، محمد انفیہ کو